میں جتنے جملے کہوں گا تقریباً تمام ہی کے موضوع پر نبی پاک کی حدیث موجود ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ کر عزت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، کوئی مصیبت پریشانی میں پھنسوں نہ، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، اور ایسا دیدار نصیب ہو کہ کونین کے والی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ سنو، قبر میں نبی پاک نظر آئیں اور ان کی پہچان چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ بروز محشر جب ساری دنیا اٹھے گی، آپ نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں، لواء الحمد کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ حوض کوثر پر بڑا رش ہوگا، مگر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ پل صراط پر گھبراتے ہوئے نہیں، ثابت قدمی سے گزرنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا چاہتے ہیں، سرکار کے روضے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ اب میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ تقریباً ان تمام باتوں کے پیچھے حدیث پاک موجود ہے، جن کا مطالعہ ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ تمام بشارتیں، یہ تمام ریوارڈز، یہ تمام عنایتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرما دی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی قبر اور اپنے حشر کے بارے میں جو کچھ چاہیے میں نے سبھی تو بیان کر دیا۔ آپ عزت والی زندگی چاہتے ہیں، آپ روزی روزگار میں برکت چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، ذلیل و رسوا نہ ہو یہ چاہتے ہیں، پریشر میں نہ رہیں یہ چاہتے ہیں، کلمے والی موت ملے، نبی پاک کے دیدار والی موت ملے، قبر میں آقا کے جلوے ہوں، محشر میرے آقا کے ساتھ ہو، اور چاہیے کیا؟ اللہ اکبر، یہ ہے وظیفہ درود پاک۔ ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکے، یہ اس درود پاک کی برکتوں کو جان ہی نہیں سکے۔ یہ چابی ہے سکسیس کی، اٹ از دا کی آف سکسیس۔ ایوری پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے۔ ایسے نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اللہ کرے کہ بس اس کو ریئلائز کر جائیں اور اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل شامل، ایسا شامل کر لیں۔ اچھا، میں نے جتنی ساری باتیں بتائی نا، ان ساری باتوں کے لیے الگ الگ حدیث تو موجود ہے، میں آپ کو الگ ایک اور خوبصورت حدیث سناتا ہوں جو اس بات کو مزید ایلابوریٹ کر دے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی ضروریات زندگی، کھانا پینا سونا، اپنے معمولات کے بعد اپنی لائف کا 25%، ایک چوتھائی وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھی بات، حدیث کا خلاصہ ہے، تھوڑا بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ کہتے حضور 50% آپ اپنے وقت کو درود پاک میں صرف کروں گا۔ فرمایا بہت اچھی بات، لیکن اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے حضور اب 75% درود پاک میں ٹائم گزاروں گا۔ فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے بس اب اپنے ضروریات کے بعد حضور سارا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ساری مشکلوں کے لیے کافی ہوگا، تمہاری تمام ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ اٹ مینز یہ سولوشن ہے۔ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں پھر بھی درود نہیں پڑھتے، ہم قرضے میں ہوتے ہیں درود نہیں پڑھتے، ہمارے کاروبار کی پرابلم آ جاتی ہے ہم درود نہیں پڑھتے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے، حالانکہ سب کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آج اس خوبصورت اجتماع میں آئے ہیں، یہ پہلے ریئلائزیشن لے کر جائیں کہ میں نے اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل ایسا شامل کر لینا ہے جیسے زندگی میں بہت ساری ضروری زندگی کی چیزیں شامل کی ہیں۔ پہلے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ایک اور جہت کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ فضیلت تو سن لی، مزہ بھی بہت آیا، سبحان اللہ بھی بڑی زور سے نکلا، درود پاک کل سے شامل ہوگا یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے پہلے بھی کئی بار فضیلتیں سنی ہیں، دعوت اسلامی والے تو جب بیان کرتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور جب سنتے ہیں ماشاءاللہ مزہ بھی بہت آتا ہے، لیکن ایک دو دن بعد پھر وہی پورا دن گزر جاتا ہے، درود پاک شامل نہیں ہوتا۔ میں نے بہت غور کیا، سچی بتا رہا ہوں، میں اپنے لیے غور کیا کہ یار بیان تو بڑے کرتا ہے، تیری زندگی میں کتنے درود ہیں،
कितने पढ़ता है रोज दुरूद पाक? दुनिया को कहता है रोज इतने 100 दुरूद पढ़ो, इतने पढ़ो। मैंने बहुत गौर किया कि यार पढ़ता तो हूं, लेकिन जिसको कहे ना कि जिंदगी का जुज़्वे ला युरफक बन जाए, ऐसा जिंदगी का हिस्सा बन जाए कि इसके बगैर जिंदगी ना गुजरे, तो इसका तरीका क्या होगा? आप देखें, जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपकी मेरी ऐसी आई जो पहले नहीं थी, मगर हमने उसको जिंदगी का हिस्सा बनाया। मिसाल के तौर पे अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सेहतमंद रखे, आफियत में रखे, लेकिन कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा मौका आता है दवाई आ जाती है। डॉक्टर कहता है आपको जनाब ये प्रॉब्लम हो गई है, अब सुबह दोपहर शाम ये दवाई पीनी है आपने, और हाल हाल में पीनी है। हम क्या करते हैं? डॉक्टर के सामने ये तो नहीं कहते इंशाअल्लाह, उसके बाद घर चले जाते हैं। डॉक्टर अगले महीने जाते, क्या हुआ? बोला वो नारा तो लगाया था, दवाई तो नहीं पी। नहीं, फौरन प्लान, इधर नियत, फौरन प्लान। बाहर निकलते ही पहले उसका पर्चा लेके जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, 1 महीने की दवाई दो। स्टार्ट शुरू किया ना, नियत की और प्लानिंग शुरू की सिस्टम में लाने के लिए। अब जरा पॉइंट समझिएगा, जो मैंने रियलाइज किया आज आपको फार्मूला दे देता हूं। अच्छा, दवाई ली। अच्छा, हम जैसा आदमी जो बिजी है वो क्या करता है? वो दवाई भी थोड़ी ज्यादा लेता है। एक पत्ता रखता है ऑफिस में कि यार दोपहर के खाने के बाद ऑफिस पे होता हूं, उधर पीऊंगा। एक रखता है उधर जिधर बेडरूम में बेड होता है, और बच्चों को भी, बच्चों की वालदा को भी कह दिया, ऑफिस वालों को भी कह दिया, भाई याद से मुझे दवाई पिला देना। सिस्टम बनाया ना, अब आपकी दवाई नहीं छूट रही है। आपकी दवाई तीनों टाइम हो रही है, लंच में भी खा रहे हैं, नाश्ते में भी खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं। कैसे आ गई? लाइफ में तो नहीं थी। इन्वॉल्व किया आपने, प्लान किया, अब ये जिंदगी का ऐसा हिस्सा बनी कि आप दवाई नहीं भूल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं चाहता हूं मैं दुरूद भी कभी ना भूलूं, मैं रोज दुरूद पढ़ूं, क्योंकि मर जाऊंगा थोड़े दिनों में। थोड़े ही तो दिन रह गए लाइफ के। अगर ये पढ़कर ना गया, ये जिक्र दुरूद जबान पर ना रहे, तो ये सारी नेकियां, बरकतें जो सुनता हूं कैसे मिलेंगी मुझे? अब सिस्टम कैसे बनेगा? अब मैंने जो अपने लिए बनाया वो अच्छी नीयत से बता देता हूं। आप सबसे पहले अपने साथ तस्बीह रखना शुरू करें। तस्बीह जो है ना, ये जबान की लगाम है, याद रखें। कोई भी तस्बीह हो आपके साथ होनी चाहिए। अच्छा, तस्बीह भी एक ना लें, आप तस्बीह लें 3-4। एक रखें अपनी गाड़ी में, एक रखें अपने बेडरूम में, जिस जहां बैठ लेटते हैं ना अपने साथ, उधर एक रखें अपनी ऑफिस की टेबल पर। ये तस्बीहां आपको याद दिलाएंगी दुरूद बाकी है, जिक्र बाकी है। जिधर मौका मिले आपको कोई कहे ना यार 5 मिनट में आता हूं, 5 मिनट में मोबाइल ना निकालें और ब्राउजिंग शुरू ना कर दे, 5 मिनट में निकालें तस्बीह और आप दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। वो 5 मिनट में भले नहीं 10 मिनट में आ जाए, मसला नहीं, मेरे 100 दुरूद हो जाएंगे। आपको इंतजार महंगा नहीं लगेगा, आपको वेटिंग टाइम बोर नहीं करेगा। आपको पता है इसने इंतजार कराया, मेरे ना जाने कितने गुनाह माफ हो चुके हैं। एक दूसरा फॉर्मूला। अच्छा, किसी को ये ना लगे मेरा तस्बीह का कारोबार है, मौलाना साहब कंटेनर बुक करके आए और आज जनाब सबको 4-4 तस्बीह का कह रहे हैं। मेरा कोई तस्बीह का कारोबार नहीं भाई। मैं जो अल्लाह जानते हैं मेरी नीयत क्या है, कि मेरी और आपकी लाइफ में दुरूद पाक एक ऐसा जुज बन जाए कि मेरा कोई दिन ना गुजरे कसरत से दुरूद पढ़े बगैर। अच्छा, फिर दूसरा काम एक और कर लें। तकरीबन सारे लोग वॉक करते हैं, अच्छी बात है, सेहत के लिए करनी चाहिए। जब भी वॉक करें ना, जिस तरह जूते पहने बगैर वॉक नहीं करते ना, आपने शूज रखे होते हैं वॉक के, आप तस्बीह जरूर लें। खड़े हो जाए, नहीं मेरी तस्बीह कहाँ है, तस्बीह लाके दो। आप विदाउट तस्बीह वॉक ना करें। आप बिलीव करें आधा घंटा वॉक करोगे इंशाल्लाह 1000 दुरूद पाक हो जाएंगे। आप इसमें और भी वज़ाइफ शामिल कर लें। कलमा पाक की तस्बीह एक पढ़ूंगा, एक सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ लूंगा। इस्तग़फ़ार 70 बार नबी पाक रोजाना पढ़ा करते, मैं इंशाल्लाह 70 बार इस्तग़फ़ार भी पढ़ लूंगा। आप अपना पूरा जिसको कहते हैं शेड्यूल बना सकते हैं, और यकीन करो जिस दिन जिक्र व अस्कार दबा के किए होंगे ना, जिसको कहते हैं रच के, उस रात को नींद भी बड़ी अच्छी आती है। हाँ, कि अल्लाह की रहमत से जाया नहीं किया आज का दिन। आज अल्लाह की रहमत से मेरे आका का भी जिक्र किया, अल्लाह का भी जिक्र मेरी जबान ने किया। अगर ये प्लान, इसकी प्लान कब बनेगा? जब इसकी अहमियत महसूस होगी। कहेंगे यार मौलाना साहब इतने सारी बातें बाकी हैं, पता नहीं किस मौजू को लेके बैठ गए। ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आपको ये नॉर्मल और ऑर्डिनरी बात लगती है, वरना बिलीव करें हमारे असलाफ इतना जिक्र करते थे। बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़े ना, एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो हर वक्त जिक्र इलाही करते थे। एक बार किसी रास्ते से गुजरे, वापस आए, फिर उस रोड से गुजरे। किसी ने कहा हज़रत अभी तो गुजर के गए थे इस गली से। कहते हैं हाँ गुजर तो गया था, मगर गुजरते गुजरते अल्लाह का जिक्र नहीं किया था। मैं चाहता हूं मैं जिंदगी में जिस सड़क से गुजरूं, जिस रास्ते से गुजरूं, उस रास्ते को, उस सड़क को अल्लाह के जिक्र का गवाह बना कर जाऊं। ये माइंडसेट था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने जमाने के वली हैं, औलिया के सरदार हैं। कितनी नेकियां थी उनके पास, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, मगर इतना अल्लाह का जिक्र करते, जबान से इतने जिक्र इलाही करते थे कि एक बार आप गए किसी बार्बर शॉप पे मूछें बनवाने, तो जो मूछें काटने वाला था कहता हजरत थोड़ी देर खामोश हो जाएं, आप जिक्र रोक दें, मैंने आपकी मूछें काटनी, आपके होंठ कट जाएंगे। फरमाते तुम अपना काम करो, मेरे होंठों पे जख्म लगता है तो लग जाए, मैं अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ सकता। असल में वो लोग ये समझ गए थे कि ये लाइफ जो है ना बहुत थोड़ी है,
جتنی نیکیاں کمانی ہے کما کے جائیں تاکہ ادھر آرام کریں. یہ آرام کا ٹائم نہیں ہے, یہ انجوائے کا ٹائم نہیں ہے. لائف دنیا جو ہے نا دار العمل ہے, جزا کا ٹائم, انعام کا ٹائم, سکون کا ٹائم, یہ آخرت کا ہے. بس کچھ لوگ سمجھ بیٹھے کہ یہی مزے کا ٹائم ہے, یہی عیش کرنے کا ٹائم ہے. یہاں جناب انجوائمنٹ میں لگ گئے, نہ نمازیں پڑھتے ہیں, نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ ذکر کرتے ہیں. ارے ادھر جمع کرو, ادھر مزہ آئے گا. ادھر نیکیاں کمانی ہو, کہتے ہیں نا سیزن لگا ہوا ہے. لوگ کاروباری لوگ کہتے ہیں یار ان دنوں میں ہمارا بڑا سیزن ہے, ہم بہت کام کرتے ہیں, سیزن کے بعد پھر ریسٹ کریں گے. جب تک میری آپ کی سانسیں باقی ہیں نا, نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے. کر لو جتنی نیکیاں کرنی ہے, نوافل پڑھیں, درود پڑھیں, ذکر کریں, حرام کاموں سے بچیں, تاکہ جب قبر میں جائیں نا, آپ کو پتہ ہے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کو فرشتوں کی طرف سے کیا ندا دی جائے گی, انعام پتہ ہے کیا دیا جائے گا؟ نم کا نومۃ العروس, سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. قبر کے اندر ایسے سکون سے سو جا, بے فکر ہو کر, کیونکہ اب اللہ اس سے راضی ہے, وہ ایسی زندگی گزار کر آیا ہے. تو اللہ کرے میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں. بزرگوں کا ایک قول ہے, کاش دل میں اتر جائے کہ زمین کے اوپر کام, زمین کے اندر آرام. اللہ زمین کے اوپر ایسا کام لے لے کہ جب زمین کے اندر جائیں نا تو وہاں آرام کریں. ادھر مار پڑی تو کدھر جائیں گے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. نیت کرتے ہیں ہم روز درود کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں. اب ذکر و درود انشاءاللہ زبان پر جاری رہے گا. درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں, سبحان اللہ, برکتیں ہی برکتیں ہیں, مگر جمعے کے دن اللہ اکبر. آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا, تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے. یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے, پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل. یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے, جمعے کے دن کے لیے. بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے, اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے. ایک اسی طرح کی حدیث, یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے, انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں. گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے, اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے. گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے, اب درود پڑھ لو, اب تلاوت کر لو, اب دعائیں کر لو, اب اللہ سے رجوع لے آؤ. یہ جمعے کا دن سبحان اللہ, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے, اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرفی اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے, ملٹی پلائی بائی 70. سوچئے, سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں, 25% ڈسکاؤنٹ, 50% ڈسکاؤنٹ, بائی 1 گیٹ 1 فری, ایک خریدو دوسرا فری. لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں. ارے بھائی ابھی تو گرمیاں, ابھی سے جیکٹ خرید دی ہے یار, سستا مل رہا تھا, ایک فری مل رہا تھا, سردیوں میں کام تو آئے گا نا, چلو لے لو بھائی. سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں, کیوں؟ سستا. ہم دنیا کے نفع کے لیے, دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں, جا کر خرچ بھی کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا, تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں. ہم بارڈر ہم نے کراس کیا, ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا. بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا, ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں. تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا, یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ بتائی, کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا, اس ملک میں ٹیکس ہے, یہ ملک ٹیکس فری ہے. اچھا, اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے, ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں, صرف ٹیکس بچانے کے لیے. ایک مہینے کا سامان, اچھا گاڑیوں کی لائنیں. اب بتاؤ یار, ہم دنیا کمانے کے لیے, سفر کرنے کے لیے تیار ہیں, نفع کمانے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہیں. ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے, ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے. بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا, درود پڑھوں گا, صدقہ کروں گا. سبحان اللہ, ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ رضوان ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں, یہ بھی کر لوں, اور جمعے کے دن اسپیشلی. تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. اچھا, اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا, میں نے کسی مریض کی عیادت, رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے, یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے, کسی کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے,
ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں۔ ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں۔ نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ، ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے۔ جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو، یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی۔ جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے، یا تھوڑی اور نیکی کما لو، تھوڑی اور۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے۔ اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع، 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا؟ آپ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں۔ لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب ہے۔ موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی، ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا۔ اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو، بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ میں میں اتنی نیکیاں کما سکتا، لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا۔ اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے۔ ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے۔ 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو، مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے۔ بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب، ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ کیسے؟ کتنا آسان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما۔ مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جلدی آ کر، کچھ منٹ پہلے آ کر، اچھا علم دین الگ ملتا ہے، ظاہر ہے یہاں ہر جمعے بیان ہوتا ہے، وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا، نیکی کی دعوت الگ ملے گی، اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ تو مبارک ہو انہیں جو جلدی آتے ہیں۔ تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا۔ جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے، سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا، اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا۔ آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں۔ مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے۔ ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث ذرا سنیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت۔ سنے ہوئے نا یہ الفاظ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے ہی آتے ہیں۔ آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، یہ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ کانوں نے کئی بار، کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں، دل ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں۔ البر لا یبلا، میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی، کرتے جایا کرو، یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے، میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا، اس کے خزانے بڑے ہیں۔ جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اگلا جملہ سنو والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، میں اور آپ بھول گئے۔ افسوس یہ ہے، عجیب کہانی ہے، یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں۔ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی، آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا۔ ساری نیکیاں 15 20 20 سال پرانی یاد ہیں۔ گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے،
کل رات کو بدنگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے، پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے، سالوں تو چھوڑو ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں، مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا، تم بھول گئے ہو اگر کہیں لکھا ہوا ہے جواب دینا ہے۔ اور آگے فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی، اللہ کو موت نہیں آنی، میں اور آپ مر جائیں گے، جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے اسے موت نہیں آنی۔ پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے جیسی کرے گا۔ پھر قرآن کی یہ آیتیں سمجھا رہی ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا۔ اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے، اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، دروازہ بند کر کے، اندھیرا کر کے، اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا گناہ ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں۔ نہیں جناب، وہ نقطہ نواز ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرما دے۔ ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکات تو پوری دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو، ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے۔ فرمایا نا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، دو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی کروں۔ اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ دیں۔ اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں، کیا شاندار وہ پیغام ہے، وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت له، یاد ہے سب کو، جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ کبھی تو امام صاحب کو روکتے، حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو اس میں ہے کیا؟ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، بس جمعہ ہو گیا، بس ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح اس میں میسج کیا ہے۔ اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے، سنو الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر، اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، تب بھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں، انہیں پتا ہے۔ آپ بتائیں دنیا کے کس ملک میں نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی، مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں، لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال، ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں، معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کا دستور ہے جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو، ہم کیا کرتے ہیں، وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو، تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے۔ جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے، اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام
السلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے، خود بھی سچے عاشق رسول بنے، اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ 30 سال پہلے، یہ آج کل کا شعر نہیں ہے، اب بچپن سے یہ نعت سن رہے ہیں، کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی، اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا۔ کہتے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنیں، کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو، اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں۔ تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں، اس میں اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں، کیسے عشق رسول بڑھے گا، کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی، کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے، وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے۔ تو عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں، کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی، نہیں جناب۔ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حاضر ہے، آپ حکم تو کریں، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت کرتے ہیں یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہوگا، نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اطاعت رسول کرنی ہوگی، تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو، نہ سچ قبول ہو، نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو، معاذ اللہ، نہ سنتیں قبول ہو، نہ نماز قبول ہو۔ جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں، کیا عصر کی نماز میں بھی ہوں گی؟ عصر فرض نہیں ہے؟ کیا مغرب فرض نہیں ہے؟ کیا عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھ